سامنے آئی جو باد دار و گیر، دختر سردار تے ہو کر اسیر، پانوں میں زنجیر تھی بے پردہ تھی، شرم سے سمٹی ہوئی افسردہ تھی۔ آپ نے دیکھی جو یہ بے پردگی، اپنی چادر اس کے سر پر ڈال دی۔ ہم تو عریاں تر ہیں اس خاتون سے، پیش اقوام جہاں ہیں سر کھلے۔ حشر میں ان پر ہے اپنا انحصار، اس جہاں میں بھی وہی ہیں پردہ دار۔ ان کا لطف و قہر رحمت جانیے، دوست پر وہ اور یہ دشمن کے لیے۔ مکہ میں یہ رحم اعداء پر کیا، دے دیا پیغام لا تثریب کا۔ ایک جنگ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے طے قبیلے کے سردار کی بیٹی کو بطور قیدی کے پیش کیا گیا۔ اس کے پاؤں میں بیڑیاں زنجیریں تھیں اور اس کے لیے پردے کا کوئی سامان نہ تھا، بے پردہ بھی تھی۔ شرم و حیا کے باعث اس کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکی کو بے پردہ دیکھا تو اپنی مبارک چادر اس کے سر پر ڈال دی۔ ہم اس حاتم طائی کی بیٹی سے بھی زیادہ عریاں ہیں، دنیا کی قوموں کے سامنے بے چادر ہیں۔ مسلمان سیاسی اور اقتصادی طور پر غلامی و ذلت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ علامہ کو اس کا شدید دکھ تھا، جس کا اظہار مختلف انداز میں کیا ہے۔ قیامت کے روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری آبرو اور عزت ہیں، دنیا میں بھی حضور اکرم ہمارے پردہ دار ہیں۔ حضور کی مہربانی اور سختی دونوں مکمل طور پہ ایک خاص رحمت ہیں، وہ یعنی لطف و مہربانی دوستوں اور ساتھیوں کے لیے، اور یہ قہر اور سختی دشمنوں کے لیے سراپا رحمت ہے۔ وہ ذات کہ جس نے دشمنوں کے لیے رحمت و شفقت کا دروازہ کھول دیا، اس نے مکہ والوں کو لا تثریب کا پیغام دیا، معافی کی بشارت دی۔ مکہ والوں نے شروع میں جب اسلام کی تبلیغ کا آغاز ہوا تھا تو کفار نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی اذیتیں تکلیفیں پہنچائی تھیں، اور جب فتح مکہ ہو گیا تو کفار کے لوگ سمجھے کہ ان کی گردنیں اڑا دی جائیں گی، لیکن حضور اکرم نے فرمایا، جس طرح میرے بھائی یوسف حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، اس طرح میں تم سے کہتا ہوں، آج سے تمہارے لیے کوئی سزا نہیں، یعنی تمہیں معاف کیا جاتا ہے۔